جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. معزز حاضرین، دل کے اعمال جن میں بگاڑ کی صورت میں انسان شرک میں واقع ہو سکتا ہے، اس سے متعلق بات ہم سنتے آ رہے تھے. آج کے درس میں مختصراً یہ جو باب ہے من الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کیا جائے. صبر کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان ہمیشہ صبر کا پیکر بنا رہے، اس کی زبان پر کبھی بھی اللہ رب العالمین کے لیے شکوہ شکایت نہ ہو. ہمیشہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والے ہر مسئلے پر اور ہر معاملے پر اور ہر آزمائش پر وہ صبر کرتا رہے. آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد صحابہ کو دیکھیں، بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں آپ، جس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے سے انسان کے صبر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور انسان اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے. سب سے پہلی آیت جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ کی تقدیر پر صبر کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہدی قلبہ، اللہ ایسے شخص کے دل کو ہدایت سے بھر دیتا ہے. جس شخص کو بھی یہ مطلوب ہے کہ اللہ اس کے دل کو درست کرے، اللہ اسے ہدایت سے نوازے، تو وہ شخص کیا کرے؟ اللہ کی تقدیر پر ہر معاملے پر صبر کرے. آگے اللہ فرماتا ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون صبر میں کامیاب ہوگا اور کون بے صبرہ بن کر کے ناشکری کرے گا اور کفر میں واقع ہو جائے گا. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تابعی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں هو الرجل تصیبہ المصیبہ، وہ آدمی جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، فیعلم، وہ جانتا ہے، انہا من عند اللہ، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، فیرضا، وہ راضی رہتا ہے، ویسلم، اور اسے قبول کر لیتا ہے. تو حقیقت میں ایسا شخص ہی وہ شخص ہے جس کے دل کو اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آدمی کی اس صورت میں 4 طرح کی حالتیں ہوتی. ایک مسئلہ، ایک مصیبت، ایک آزمائش، ایک مصیبت، ایک نقصان جس انسان پر بھی آئے تو انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس پر صبر کرتا ہے، اس آزمائش پر، اس بیماری پر، اس نقصان پر کیا کرتا ہے؟ بندہ صبر کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس مصیبت پر وہ بندہ راضی ہوتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ راضی رہتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے، اور یہ چیز مستحب ہے. ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت، آزمائش، پریشانی آئے، اس پر بندہ اس مصیبت سے راضی رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ دوسری صورت. پہلا صبر کرنا مصیبت پر، دوسرا مصیبت پر راضی رہنا اس آزمائش سے، تیسرا اس مصیبت پر، اس پریشانی پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اللہ نے مجھے آزمایا، اور اللہ رب العالمین
مجھے آزما رہا ہے، مجھے تکلیف میں ڈالا ہے، مجھے نقصان میں ڈالا ہے. آخرت میں گناہوں کے بدلے انسان کا جو انجام ہوگا، اللہ رب العالمین وہاں کے انجام سے پہلے یہیں پر مجھے تکلیف میں ڈالا، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں میں پکڑ سے بچ جاؤں گا. یہ چیز اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ایمان کی تکمیل ہے، یہ صبر کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. ایک تو صبر بھی کر رہے ہیں، راضی بھی ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین، بات آگے آئے گی، آخرت میں اللہ رب العالمین اگر دنیا میں سزا نہ دے، تکلیف نہ دے، پریشانی نہ دے، اور انسان گنہگار بھی رہے، تو آخرت میں اس گناہ کا کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، اس گناہ کی سزا ملے گی. یہ کس قدر اچھی بات ہے کہ آخرت میں جو لمبی سزا ہے، جو خطرناک سزا ہے، اس کے مقابلے میں ایک معمولی سزا دنیا ہی میں مل جائے. یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مثال کے طور پر ایک جج کے آگے ایک مجرم پیش ہوا. جج نے مجرم کو سزا سنائی کہ 1 سال اسے قید کر دیا جائے گا. اب پریشان ہے کہ 1 سال کیا کرنا ہے؟ قید میں رہنا ہے. پھر جج کہتا ہے اگر تم بھری محفل میں ایک چانٹا کھا لو، ایک کوڑا تم پر برسا دیا جائے، یا ایک مکہ مار دیا جائے، یہ بہتر ہے یا تم 1 سال قید میں رہو گے؟ 1 سال قید طویل ہے اور بہت دور ہے، یہ عذاب اور لمبا ہے. لیکن اسی محفل میں، اسی مجلس میں، کورٹ میں ایک تھپڑ یا ایک مکہ کھا لینا، وہ خوشی خوشی کھا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال کی سزا سے وہ بچ رہا ہے. ٹھیک اسی طرح دنیا میں اگر کسی پر آزمائش، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو وہ اس کو خوشی خوشی قبول کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے ہم بچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو بخار بھی آتی، بخار کیا ہے؟ جہنم کا ایک حصہ ہے. جہنم کا ایک حصہ ہے، عذاب ہے بخار. بخار انسان کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیتی ہے جس طرح آگ، لوہے کو آگ میں تپایا جائے تو جس طرح زنگ لوہے سے الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح بخار آدمی کو گناہ سے پاک کر دیتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے 2 شخص کو جو بخار ہوگا، مجھے ایک آدمی کو اللہ رب العالمین اتنا بخار دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، جس کے 3 صورتیں پڑھ لیے: صبر کرنا، دوسرا راضی ہونا، اور تیسرا اس پر شکر بجا لانا، اور آخری صورت ناشکرا بننا. مصیبت پر صبر نہ کرنا، پریشانی پر، نقصان پر صبر نہ کرنا، اور زبان سے صبر کے مخالف کام کرنا، اپنے اعضاء سے صبر کے مخالف کام کرنا، اور دل کو اللہ رب العالمین کی رضا سے بالکل خالی کر دینا. یہ 4 صورتیں ہیں جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو انسان اختیار کرتا ہے. آگے اسی بات کی وضاحت کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتان فی الناس ہما بہ کفر. لوگوں میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں کفر ہے، یا لوگوں میں 2 قسم کے افراد ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں. کیسے کفر کرتے ہیں؟ الطعن فی النسب، انسان کے نسب پر سوال اٹھاتے ہیں، یعنی انسان کے خاندان کو برا بھلا کہتے ہیں، یا پھر انسان کی جو اصل ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے اس میں شک پیدا کرتے ہیں. نعوذ باللہ آج کے معاشرے میں یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، گالیاں بکتے ہیں. برا انسان کرتا ہے لیکن ہم اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو، اس کے خاندان کو گالیاں دیتے. یہ الطعن فی النسب ہے، نسب میں طعن کرنا، نسب کو مشکوک بنانا ہے. اسی طرح والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کفار کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے یہ بھی 2 عمل ہیں کہ انسان کے نسب پر طعن کیا جائے، اس کے خاندان کو، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے، اور اس کی پیدائش کو مشکوک بنایا جائے، یا اس کے ماں باپ پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا جائے، یا پھر میت کے مر جانے کے بعد نوحہ کرے. یہ دونوں عمل کیا ہیں؟ ایک زبان سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، اور زبان سے راضی نہ رہنے یا صبر کے مخالف کام کرنا. نوحہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا قریبی مر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، کسی کا باپ، کسی کی بیوی یا کسی کا جوان بیٹا، وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہی جوان ملا تھا کیا؟ اللہ رب العالمین کو میں بوڑھا نہیں دکھا؟ ماں کہتی ہے میں بوڑھی ہوں، اللہ اس کی جگہ مجھے لے لیتا، اللہ کو یہ نظر نہیں آیا کہ نعوذ باللہ؟ یہ زبان سے صبر کے مخالف کام کرنا ہے۔ بسا اوقات حقیقت میں دل سے بھی عمل ہو تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھائیں؟ نہیں بنتا ہمارا حق۔ ایسے موقع پر صبر کرنا ہے، زبان سے نوحہ کرنا یہ صبر کے مخالف کام ہے۔ اسی طرح عمل سے بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہاتھ سے یا پھر پیر سے یا اپنے جسم سے صبر کے مخالف کام کرتا ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہی بات پیش کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں یا پھر ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو کیا کریں؟ اپنے گالوں کو پیٹے، گالوں کو مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑے چاک کریں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ اس روایت میں صبر کے مخالف کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، گھر کا کوئی فرد مر گیا، وہ اپنے منہ پر یا اپنے گال پر پیٹ رہا، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن پیٹ رہا ہے، تو اس طرح انسان اپنے اعضاء سے بھی کیا کرتا ہے؟ صبر کے مخالف کام کرتا ہے۔ وہ شق الجیوب، پریشانی میں آ کر کے اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے یا اپنے کپڑوں کو نکال دے رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اپنے عمل سے، اپنے اعضاء سے صبر کے مخالف کام کرنا ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارنا۔ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کفار کا جو طریقہ تھا اسے جاہلیت کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ ایسے کہا کرتے تھے کہ مر جائے تو اللہ کو میرا ہی گھر دکھاتا کیا؟ اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا؟ اللہ کو ہمارے گھر کے علاوہ یا ہمارے بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا کیا؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو اسلام سے پہلے کی ہیں، جاہلیت کی ہیں، ان سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو انسان جب اس پر مصیبت پریشانی آ جائے تو وہ کیا کرے؟ تین طرح سے صبر کرے۔ اپنی زبان کو بھی صبر کرے، اپنی زبان سے بھی صبر کرے کہ ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے یہ پتا چلے کہ انسان بے صبر ہے۔ اپنے اعضاء سے بھی صبر کا مظاہرہ کرے کہ طیش میں آ کر کے یا صدمے میں آ کر کے اپنے کپڑے پھاڑ لے یا خود کو مارے یا دوسروں کو مارے، اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اور دل سے بھی صبر کرے۔ دل سے صبر کرنا یہ اصل ہے، صبر دل کا عمل ہے۔ جیسا دل میں صبر ہوگا انسان کے ہاتھوں سے، انسان کی زبان سے ویسے الفاظ صادر ہوں۔ اگر انسان کے دل میں صبر رہا وہ کیا کرے گا؟ کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بچپن میں ہی انتقال کر گئی، نرینہ اولاد۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے جو بیٹے دیے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گیا تھا۔ ایک اور بیٹا جو تقریباً ابراہیم 1.5 سال کا ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کو امید تھی کہ یہ بچہ جیے گا، لیکن 1.5 سال کے بعد اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا؟ صبر تھا، جس کی بدولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ لیکن آپ نے اپنے اعضاء سے، آنکھ سے آپ کے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اعضاء سے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے یہ پتا چلے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صبر کرنے والے نہیں۔ حتیٰ کہ ہم جو آج ایمان والے، ہمارا ایمان اللہ کے نبی کے صبر کی وجہ سے، ہم جو مسلمان ہیں، ہندوستان میں جو اسلام آیا یہ اللہ کے نبی کے صبر کی وجہ سے۔ مکہ والوں نے جب اللہ کے نبی کو ستایا تو اللہ کے نبی دعوت کے لیے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ طائف گئے۔ طائف میں آپ کو پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ آپ کو مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ طائف کے دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی کہ آپ پر کوئی سب سے زیادہ مشکل دن آیا ہے جو احد سے بھی زیادہ، احد کے موقع پر جو تکلیف پہنچی اس سے بھی زیادہ مشکل والا وقت ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا طائف کا وقت۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ مایوس تھے۔ ایک تو خاندان والے دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن آپ کو مکہ سے بھگا رہے ہیں، کوئی دعوت قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک امید سے آپ دوسرے علاقے میں گئے، وہاں کے لوگ بھی دشمن ہو گئے، اور اس قدر آپ سے دشمنی کی کہ آپ کو مارا پیٹا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کیا کیا۔ ایسے موقع پر مدد کے لیے حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ حکم دے تو ہم کیا کریں گے؟ ان دو قبیلوں کو، جو دو پہاڑ ہیں، آپس میں کیا کریں گے؟ پیس کر کے ان کو چکنا چور کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صبر کیے، ان کی باتوں پر صبر کیے، اور انہوں نے جو پتھر پھینک کر کے تکلیف پہنچائے اس پر، تمام باتوں پر صبر کیے، اور کہا
مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. جب مکہ فتح ہوا سارے لوگ ایمان لائے. دو قبیلے تھے طائف میں, ایک حوازن اور ایک ثقیف. ہندوستان میں سندھ کے علاقے سے اسلام آیا اسی قبیلے ثقیف کے محمد بن قاسم, ان کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا. اگر اللہ کے نبی اس وقت صبر نہ کرتے, فرشتے کو اجازت دے دیتے, تو پورے کا پورا قبیلہ, دونوں قبیلے کیا ہوتے, تباہ و برباد ہو جاتے. اللہ کے نبی نے صبر کیا, جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں, آج مسلمان ہیں, ہم تک اسلام پہنچا ہے. انسان کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. صبر کی 3 اقسام ہیں. صبر کی 3 اقسام. پہلی قسم الصبر علی الطاعہ, اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو صبر چاہیے. باہر ناچ گانا ہے, مستی ہے, کھا سکتے ہیں, ہنس سکتے ہیں, جہاں چاہے چل سکتے ہیں. نماز میں آ گئے تو جب امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیے, سلام پھیرنے تک آپ کو فون آ جائے, آپ کا بچہ رونے لگ جائے, کچھ بھی ہو جائے, اگر آپ کے اندر صبر نہیں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہر سکتے. ایک بندہ روزے سے ہے, افطاری تک بھوکا رہنا ہے, اگر صبر نہ ہو تو وہ بندہ کیا کرے گا, روزہ مکمل کر پائے گا؟ تو اللہ کی اطاعت پر کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اور یہ واجب ہے, اور یہ صبر کی پہلی قسم ہے. دوسرا الصبر علی معصیہ, گناہ پر صبر کرنا, یعنی گناہ نہ کرنے پر صبر کرنا. گناہ میں لذت ہے, شراب پینے میں لذت ہے, جوا کھیلنے میں لذت ہے. سود پر آدمی پیسہ دے تو چند مہینوں میں, چند سالوں میں بہت بڑا بن جائے گا, لذت ہے نا, بہت زیادہ کما لے گا. لیکن سود نہ دے کر, نہ لے کر صبر کرتا ہے, جس حال میں ہے اسی پر صبر کرتا ہے. تو سود سے بچنے کے لیے کیا چاہیے, صبر چاہیے. حرام بہت زیادہ مل رہا ہے, لیکن آدمی چاہتا ہے کہ وہ حلال پر جیے, اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالے, کسی کا بھی مال ناحق نہ لے. اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے کیا چاہیے, صبر چاہیے. اگر صبر نہیں ہے وہ سود بھی لے گا, حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال بھی بہت زیادہ کمائے گا. تو گناہ پر بھی, گناہ سے بچنے کے لیے بھی کیا چاہیے, صبر چاہیے. تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ, یعنی اللہ کی تقدیر کے مطابق جو پریشانیاں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں اس پر صبر چاہیے. یہ صبر کی 3 اقسام ہیں. آپ انبیاء کی سیرتوں کو دیکھیں تو ان کی سیرت میں آپ کو یہ صبر جا بجا نظر آئے گا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام, آپ پر کیا پریشانی آئی؟ آپ پر یہ پریشانی آئی کہ آپ اللہ کے حکم سے پہلے کیا کیے, بستی سے نکل گئے. بستی سے نکلنے کی وجہ سے آپ ایسی صورتحال پیش آئی کہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا, مچھلی کے پیٹ میں ہیں آپ. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کر سکتے تھے, اے اللہ میں تیرا نبی ہوں, تیرا حکم پا کر میں نے دعوت کا کام کیا, میں نے تیری بات کو مانا, تیری اطاعت کی, تو نے مجھے اس قدر مشقت میں ڈال دیا ہے. کہا ایسے شکوہ شکایت ایک مومن کی زبان نہیں. مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. پریشانی میں ہے, مصیبت میں, اس کے باوجود اس پریشانی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ظلم کیا, میں نے تیرا حکم پائے بغیر نکل گیا, یہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ جو حالت میں ہوں اے اللہ, یہ اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوں, شکوہ شکایت نہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر, تاریخی روایتوں کے مطابق تقریباً 12 سال تک آپ ایک مرض میں رہے, ایسا مرض کہ آپ کے جسم سے کیڑے نکلتے تھے. مورخین نے لکھی ہے یہ بات, آپ کے سارے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے, سارا جسم زخموں سے بھر گیا تھا. ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں, اے اللہ میں بیمار ہوں, مجھے شفا دے, اے اللہ یا زخموں کو دور کرے, ایسا کہتے ہیں. سوچو انبیاء اللہ کے ساتھ کس قدر ادب سے پیش آتے ہیں. قرآن کہتا ہے, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی, اے میرے رب, انی مسنی الضر, مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. ایسا نہیں کہ تو نے مجھے پریشانی دے دی, مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. وانت ارحم الراحمین, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. نہ بیماری کا لفظ ہے, نہ شفا طلب کر رہے ہیں, بس کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے تکلیف پہنچے, تو رحم کرنے والا ہے, اب جو کرنا ہے اے اللہ تیرے ذمے. اللہ رب العالمین نے کیا کیا, سب کچھ چھن گیا تھا ان سے, اللہ نے سب کچھ انہیں واپس لوٹایا. یہ صبر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء میں کئی ایک باتیں کرتے ہیں, اللہ مجھے ہدایت دے گا, اللہ مجھے کھلائے گا, نعمتوں کا جہاں بھی ذکر آتا ہے کہتے ہیں اللہ کرنے والا ہے.
اور جب بیماری کی بات آتی ہے کہتے ہیں وَمَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اللہ بیماری دیتا نہیں، وَمَرِضْتُ، میں جب بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ انبیاء کبھی بھی اللہ کی طرف سے ان پر جو آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں اس پر شکایت نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر راضی رہتے ہیں اور اجر کی امید رکھتے ہیں، اور اس میں انسان کے لیے یقیناً بڑا خیر ہے۔ آپ اس روایت کو سنیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کے ساتھ خیر ہو، اسے بھلائی پہنچے، تو کیا کرتا ہے؟ عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، اللہ اسے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، اللہ اسے دنیا ہی میں کیا کرتا ہے؟ پریشانی دیتا ہے، آزمائش دیتا ہے، اس کے مال میں کمی کرتا ہے، اس کی اولاد کو بچپن ہی میں لے لیتا ہے، یا اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر نہیں چاہتا اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اسے نقصان پہنچائے، یا اللہ کی نظر میں وہ بڑا شریر ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے سبب اس سے پریشانی کو، مصیبت کو روکے رکھتا ہے۔ اللہ گنہگار کو پریشانی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن اسے اس کے گناہوں کا پورا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو سر درد بھی ہوا، اللہ کے نبی کو بخار بھی آئی، لیکن فرعون کو کبھی بھی سر درد تک بھی نہیں ہوا، فرعون کو کبھی بھی سر میں درد تک بھی نہیں ہوا۔ وہ کتنا بڑا ظالم تھا، اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آخرت میں اسے اس کے تمام گناہوں کا اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر پریشانی میں ہیں، قرض کی پریشانی ہو، یا بیماری کی پریشانی ہو، یا پھر روزگار کم ہے، یا روزگار ضرورت کے مطابق نہیں مل رہا ہے، یا کہیں پر پیسے ادا کرنا، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، ایسے انسان کو خوش ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے آخرت میں جو عذاب ہوگا یہی دنیا میں مصیبت میں ڈال کر کے آخرت میں پاک کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ بطور خاص علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں عمر کے آخری مرحلے میں اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ بیمار ہوتے، چل نہیں پاتے، سجدہ نہیں کر پاتے، روز اتنی دوائیاں کھاتے ہیں، وہ دوائیاں کھا کر کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کا اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب ہے، اللہ اپنے پاس انہیں بلانے سے پہلے اسی دنیا میں اس طرح کا مرض، بیماریاں دے کر کے انہیں پاک کرنا چاہتا ہے کہ جب اللہ سے وہ ملاقات کریں تو اللہ کے پاس وہ پاک ہو کر کے ملے، سارے ان کے گناہ کیا کریں؟ دنیا ہی میں دھل جائیں۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں جس پر پریشانی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا مبغوض ہے، وہ نافرمان ہے، گنہگار ہے، اسی لیے اس پر پریشانی مصیبت آئی۔ ایسا معاملہ نہیں، بیماری مصیبت ہمیشہ برے لوگوں پر نہیں آتی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے؟ نعوذ باللہ، آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی رسول عمران بن حسین، ان کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، صاحب کرامت صحابی، آپ کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا ہے، لیکن پیلز کی شکایت ہے جس کے سبب 30 سال تک ایک ہی جگہ پر پڑے رہے اپنے بستر پر، 30 سال تک۔ تو کیا کوئی صحابی رسول کے بارے میں ایسا کہے گا؟ تو بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں ہمیشہ برے لوگوں پر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین جن کے ساتھ خیر چاہتا ہے انہیں اتنے ہی زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی کی روایت فرماتے ہیں اشد الناس بلاء، آزمائشیں سب سے سخت الانبیاء، انبیاء پر آتی، پھر کیا؟ فل امثل، جو ان کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اسی قدر اللہ رب العالمین بندے پر آزمائش نازل کرتا ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے اگر اسلاف کو بیماری نہیں آتی یا کوئی پریشانی مصیبت نہیں آتی تو وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب اللہ ہم سے آزمائش کو روک لیا اور ہمارے اس گناہ کا بدلہ کہیں اللہ آخرت میں نہ لے لے۔ اسلاف ڈر جایا کرتے تھے، اور بسا اوقات ان کی جب دعائیں قبول ہوتی، دعا کرتے قبول ہو جاتی تو فوراً اس میں بھی ڈر جاتے تھے کہ آخرت میں ہماری نیکی کا بدلہ دیے بغیر کہیں ہمیں دنیا ہی میں نہیں دے دیا جا رہا ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جا رہی ہے۔ اس قدر ان کے اندر خوف تھا اور صبر کی کیفیت تھی۔ اس کے بعد اسی بات کی وضاحت کے لیے ایک اور چیز محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس قدر بڑی مصیبت پریشانی ہوگی اسی قدر بڑا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اجر ہوگا۔ آدمی
بیٹھا ہے, اچانک دیوار گر گئی, مر گیا, شہید کا مرتبہ ہے, اس لیے کہ بہت بڑی مصیبت ہے, اچانک مر گیا, بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. تو جس طرح پریشانی بڑی ہے تو اجر کیا ہے؟ پیٹ میں درد ایسے اٹھا کہ انسان مر گیا, تیرنا نہیں آتا تھا ڈوب کر کے مر گیا, مجبور ہے انسان وہاں پر, لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں بڑی ہیں تو اجر بھی کیا ہے؟ بڑا ہے, اللہ انہیں شہید کا مرتبہ عطا کرے گا. تو ہم میں سے جو بھی شخص جس قدر بڑی پریشانی میں مبتلا ہے وہ یہ یقین رکھے کہ اسی قدر بڑا اجر اللہ کے پاس اسے دیا جائے گا. آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو محبت کرتا ہے تو انہیں پریشانی میں, مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ مبتلا کر دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں فمن رضی فلہ الرضا, جو اللہ کی آزمائش پر راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا, اور جو اللہ کی آزمائش سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام اس باب کا یہ ہے, صبر کا تعلق انسان کے دل سے ہے. جس قدر انسان کے دل میں صبر ہوگا اسی قدر انسان اپنے اعضاء کو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو جو خاص باندھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے میں لوگ صبر نہ کر کے کفر کا ارتکاب کرتے. اولاد نہیں ہو رہی ہے, صبر نہیں ہے ان کے اندر, جا کر کے کفر کرتے ہیں, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں, جادو کرواتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں. عامل کامل کے پاس جا کر کے صبر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دین کو بھی اور دنیا کو بھی کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں. صبر نہ ہونے کی وجہ سے آدمی خودکشی کر لیتا ہے, صبر نہ ہونے کی وجہ سے آدمی نعمتوں کو کھو بیٹھتا ہے. میاں بیوی ہیں, آپس میں جھگڑا ہو گیا, شوہر صبر نہیں کرتا, طلاق دے دیتا ہے. وہ بیوی جس نے اپنی زندگی اس کے پیچھے لگائی اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کبھی کھوئے, لیکن صبر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو کھو دیتا ہے. تو صبر نہ ہونے کی وجہ سے انسان کفر میں بھی واقع ہوتا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ صابر بنائے, جس حال میں بھی ہم رہیں. اللہ رب العالمین کی جو بھی عطا ہے اور جو بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے, اللہ کی جو بھی آزمائش ہے, اس پر اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے ہمیں سیرتوں کو پڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, باپ سے چھن گئے, برا ہوا, کنویں میں ڈال دیے گئے, برا ہوا, لوگوں نے باہر نکالا, امید تھی کہ تلاش کر کے ان کے باپ کو دے دیں گے, دے دیا, بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا, برا ہوا. بادشاہ نے, عزیز مصر نے خرید لیا, اس کی بیوی نے ایسا کچھ کیا کہ جیل میں چلے گئے, برا ہوا. اس قدر اور اتنا زیادہ برا ہوا. آخر میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین جہاں ستائے گئے تھے وہاں کا انہیں حاکم بنایا. اگر صبر نہ کرتے تو یہ معاملہ پیش آتا. تو ہمیشہ برا ہو تو ضروری نہیں کہ انسان اسی حالت میں مر جائے. اللہ رب العالمین کے یہاں دنیا میں اگر کچھ نہ بھی ہوا تو آخرت میں اجر ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو صبر کا پیکر بنائے, اور صبر اللہ رب العالمین میرے اندر اس قدر پختہ رکھیں کہ کبھی بھی ہمارے اعضاء سے یا ہماری زبان سے ایسا کوئی لفظ صادر نہ ہو جو صبر کے مخالف ہو, جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہم مول لیتے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صبر کرنے, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے, اللہ کی ہر آزمائش پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. معزز حاضرین, جیسا کہ 3 سوالات آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں, آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان پر جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ان 4 حالتوں میں سے کوئی ایک انسان اپناتا ہے, تو 4 حالتیں کون سی ہیں؟ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ ہاں عبداللہ. پہلی صورت کیا ہے؟ پریشانی آ گئی تو انسان صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے. دوسرا یہ کہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ راضی رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا؟ آزمایا, اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈالا, اور آخرت میں اجر کی امید رکھتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ شکر بجا لاتا ہے. یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہمیں پریشانی میں ڈالے, دنیا میں اگر کوئی ہمیں پریشانی میں ڈالے کیا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہو, اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا کوئی فیصلہ ہم تک پہنچے,
راضی ہے, الٹا اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے کہ آخرت میں جو انجام ہوگا گناہوں کی بدولت دنیا ہی میں ہو جا رہا ہے. ہم نے جج اور مجرم کی مثال سنی تھی, تو راضی ہے اور کیا کر رہا ہے, اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے. آخری بات, آخری صورت یہ ہے کہ صبر نہیں کرتا, نہ شکرا بنتا ہے. بسا اوقات بے صبرہ ہونے کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کفر میں بھی واقع ہو جاتا ہے. بارک اللہ فیک عبداللہ. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ہاں, بارک اللہ. اللہ کی عبادت پر صبر کرنا, کیا مطلب ہے اللہ کی عبادت پر صبر کرنے کا؟ بتائیے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جو بھی عبادت, فجر میں اٹھنے کے لیے صبر چاہیے, صبر نہیں ہے تو آدمی نہیں اٹھ پائے گا. روزے کے لیے, نماز کے لیے کیا چاہیے؟ مال خرچ کرنے کے لیے صبر چاہیے. بارک اللہ. دوسرا, یعنی گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. کہ گناہ میں لذت ہے, شہوت ہے, بہت زیادہ انسان کو فائدہ نظر آتا ہے سود میں, حرام کمائی میں, لیکن انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہے, اس پر اللہ کے پاس اجر ہے. اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے کے مطابق کوئی مصیبت آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا ہمارا کوئی قریبی انتقال کر گیا, یا ہمارے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اس پر انسان صبر نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بسا اوقات کبیرہ گناہ, بسا اوقات کفر تک پہنچ سکتا ہے. بارک اللہ فیک. ایک آخری سوال, میں نے تقریباً 3 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے اور انہوں نے جو صبر کیا اس کو پیش کیا ہے. وہ 3 انبیاء کے نام جو آج لیے گئے, حالانکہ 3 سے بھی زائد لیے گئے, 3 انبیاء کے نام بتائیے جن کی صبر کے لیے بطور مثال نام پیش کیا گیا. ہاں عمران بھائی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر, کہ آپ صبر کیے, عورت دعوت دے رہی تھی گناہ کی اور کوئی پکڑنے والا بھی نہیں, سارے دروازے بند, نہ کوئی سی سی ٹی وی نہ کچھ, اور عورت راضی ہے اور وہ حکمران کی بیوی ہے, سارے دروازے بند ہیں. گناہ پر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. کہاں جانا پسند کیا؟ گرچہ بظاہر برا ہے لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بارک اللہ. دوسرا, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو ادا کر رہے ہیں. ایک غلطی ہوئی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہاں جا کر کے اللہ سے گلا کر رہے ہیں, شکوا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں, میں نے تیرا حکم پایا بغیر نکل گیا, کیا کیا میں نے؟ ظلم کیا. اور ایک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ایوب سالوں سے بیماری میں ہیں لیکن اللہ سے نہیں کہہ رہے اللہ تجھے میری بیماری نہیں دکھ رہی ہے کہ نعوذ باللہ, بس اتنا کہتے ہیں اے اللہ مجھے پریشانی لاحق ہے اور تو کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. اب تو دیکھ میری اس بیماری پر تجھے رحم آتا ہے نہیں آتا, اللہ کے حوالے. اللہ نے کیا کیا؟ شفا دی. ان سے ان کا مال سب کچھ چھن گیا تھا, اللہ رب العالمین نے سب کچھ انہیں واپس لوٹایا. بارک اللہ فیک عمران بھائی. انشاءاللہ آنے والی منگل کو ریاکاری, دکھاوا, شہرت طلبی کے لیے کام کرنا, اس سے متعلق ہم سننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ میرے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائیں. آخری دم تک اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر باقی رکھے. آمین تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان